وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی ان چند آیتوں کا ترجمہ ذکر کیا تھا جن میں پروردگار عالم نے منافقین کی وضاحت فرمائی اور اپنی مخلوق کو بتلایا کہ یہ منافق لوگ بڑے ذلیل اور کمینے ہوتے ہیں، ان کا اعتبار نہ کیا کرو. اس کی وجہ یہ کہ اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. دل میں کپٹ رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اوپر سے میٹھا بنا رہتا ہے اور اپنے آپ کو چلاک، ہوشیار اور سیاستداں کہتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے دل میں جو روگ ہے میں اس کو اور بڑھائے چلا جاتا ہوں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. چل اگر تجھے اپنی بیماری کا احساس نہیں تو تو بیماری چاہتا ہے تو میں تیرے مرض کو اور بڑھاتا چلا جاؤں گا. چنانچہ قرآن کریم میں اس کی علامات بھی آئی ہیں کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں. فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا. اور فرمایا جب جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے گا. منافقین کی علامت ہے یہ. قرآن کریم نے امراض باطنہ، اندر چھپے ہوئے جو روحانی امراض ہیں ان کی طرف بڑی توجہ دی ہے. غلط عقیدہ اور غلط اعتقاد یہ بھی ایک اندرونی چیز ہے، اس کو بھی پروردگار عالم نے بار بار جھنجھوڑا ہے. عقیدہ مشتق ہے عقد سے، اور عقد کے عربی میں کہتے ہیں گرا کو، گاٹھ، گنڈ. ایسی گاٹھ لگا جو پکی رہے. کچی گرا لگانے سے کیا فائدہ، ابھی لگائی اور شام کو کھل گئی، اس سے تو فائدہ کچھ نہیں. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اعتقاد صحیح کر،
اس کے بعد جو تیرے دل کی کوٹڑی ہے اس کو پلیت نہ کر۔ فرماتے ہیں کہ میں دھونے کے لیے ہزاروں انتظام کرتا ہوں، تو صاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ دل کی صفائی کے لیے صرف کا کام، صابن کا کام اللہ کے احکام دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے دل کی صفائی ہوگی، ورنہ اور کوئی شکل دل کی صفائی کی نہیں ہے۔ مجذوب نے بڑی عجیب بات کہی کہ آپس میں دل کی صفائی بڑی ضروری چیز ہے۔ اسی کو کہتا کہ بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، دلوں کو ٹٹولو تو بیزاریاں ہے۔ بڑے اخلاق والا ہے جی، بہت اچھے آدمی ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ جب موقع ملتا ہے تو وہ ٹھوا ہے، بچھو ہے، ڈک مارے بغیر رہتا نہیں ہے۔ کئی لوگ کہا کرتے نا، اور جی ہم تو لڑا نہیں کرتے کسی سے، موقع پہ کام کیا کرتے ہیں اپنا۔ تو کہتا بظاہر تو باہم بڑی یاریاں ہے، دلوں کو ٹٹولو تو بیزاریاں ہے، جو اب یاریاں ہیں وہ عیاریاں ہے، کہ در پردہ کیا کیا ستمکاریاں ہے۔ دوسرے کے مال کو لوٹنا، دوسرے کی عزت و آبرو کو برباد کرنا، دوسرے کے مشن کو نقصان پہنچانا، دوسرے کی تباہی پھیرنے کو اپنی چالاکی اور ہوشیاری سمجھنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرے بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور ظالم مجھ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ میں نے بھی تیرے لیے ایسا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا، تو ہوگا اس طرح سے تجھے عذاب دوں گا۔ سر سے لے کر پیر تک 70 قاعدہ دستور چل رہی ہوں گی، چمڑے جلتے جاتے ہوں گے، نئے بنتے جاتے ہوں گے، یہاں سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے اور جل رہا ہے، پھر نیا بن رہا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ سر سے لے کر پیر تک 70 قاعدہ دستور چل رہی ہیں، جلتا جاتا ہے، نیا بنتا جاتا ہے۔ آواز آتی لیذوقوا العذاب، فرمایا میں تجھے عذاب چکھانے کے لیے یہ سارا انتظام کیے جا رہا ہوں۔ اور دنیا میں دھوکہ دینے والوں، فریب دینے والوں، زبان کی مٹھاس کی کمائی کھانے والوں، زبان کی ہیرا پھیری کر کے کمائی کھانے والوں، فرمایا آج تم اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتے ہو، اگر میں قیامت میں تمہیں نرالا کر کے سزا نہ دوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ تم جس مخلوق کو دھوکہ دیتے ہو وہ میری مخلوق ہے، جس سے فریب کرتے ہو میرے بندے ہیں، جن کو تباہ کرتے ہو وہ میرے بندے ہیں، جن کی ساتھ بدعمالیاں کرتے ہو وہ ساری میری مخلوق ہے۔ تم کون ہو میرے بندوں کو ستانے والے، میرے بندوں کو تکلیف دینے والے؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، او آدمیوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں پیدا کیا ایک آدمی سے اور ایک عورت سے۔ ارے تم آپس میں بہن بھائی ہو کر، بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کا گوشت کھانے میں کیوں مصروف ہو گئے؟ قرآن کریم میں ہے جرم کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا، جس نے تلوار چلائی اس کو کیا پتا، جس کے گلے پہ چلی اس سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا، جس نے گولی ماری اس کو کیا پتا، جس کو لگی اس سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا۔
جس کو کانٹے چبونے والے کو کیا پتا، جس کو چبوئے گئے اس کو پتا ہے۔ جن کے تم نے جگر پھاڑے، جن کے تم نے دل توڑے، جن کو تم نے پریشان کیا، ان سے جا کر معلومات کرو کہ تمہاری زندگی کا آخر حاصل کیا بنا تھا۔ قرآن کریم میں ہے پروردگار عالم ان بچیوں سے پوچھیں گے جن کو لوگوں نے زندہ درگور کیا تھا، زندہ دفن کیا کرتے تھے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں لڑکیوں سے پوچھوں گا تمہیں کس نے مارا، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا۔ سمجھنے والی بات عرض کر دوں، روح المعانی میں ہے کہ یہ عجیب بات ہے، معصوم بچیوں کو باپ نے، رشتہ داروں نے دفن کیا اور اللہ پاک پوچھتے لڑکی سے ہے۔ قاتل سے پوچھنا چاہیے، جس نے مارا تھا اس سے پوچھنا چاہیے، مجرم سے پوچھنا چاہیے۔ بعضا جرم ایسا ہوتا ہے، بعضا گناہ ایسا ہوتا ہے، اور بعضی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ باپ یہ کہتا ہے بیٹے کہ میں تو شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں، ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں، یا کسی اور آدمی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تیری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں کہ جائے کہ میں تجھ سے بات کروں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ معصوم بچیوں کو قتل کرنے والوں، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، تم اتنے سخت گناہگار ہو کہ تم سے پوچھنا بیکار ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، خود لڑکیوں سے پوچھوں گا تمہیں کس جرم میں مارا گیا۔ کسی کے بچے کو کوئی مار جائے اور ماں دیکھ بھی لے پھر بھی اپنے بچے سے کہلواتی ہے ہاں کس نے مارا تجھے، کون مار گیا تجھے، دیکھ بھی لیتی ہے کہ فلاں کا بچہ مار کے گیا، مگر کہلواتی ہے اپنے بیٹے سے، اس کے منہ سے نکلا نہیں اور پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ گولی مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اگر وہ مرنے والا خود بیان دے جائے کہ مجھے فلاں نے مارا ہے، اس کی آئینی حیثیت اور ہے اور دوسرے گواہوں کی آئینی حیثیت اور ہے۔ اسی لیے تو لوگ بھاگا کرتے ہیں کاغذ لے کر مرتے ہوئے کے پاس کے بول کے بتا دے تجھے مارا کس نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور میری بندی اور میری بچی، اور میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا پروردگار۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بتا تجھے کس نے مارا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس نے قتل کیا۔ صحابی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، خدمت عالیہ میں بیٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن چکا ہے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایسے کام کر رکھے ہیں جب یاد آتے ہیں تو میرے آنسو خون کی بہ نکلتے ہیں، میرا دل روتا ہے، میں نے بڑی تباہی پھیری ہے، میں نے بڑی بربادی کی ہے، میرا کیا بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر بیان کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی 8 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کی۔ جہالت اتنا بڑا جرم ہے، جہالت، علم کا نہ ہونا یہ سب کچھ کرا دیتا ہے۔ یہ قصہ ان لوگوں میں چلا کیسے، لڑکیوں کو زرگور کرنے والا، دفن کر دینے والا۔ لڑائی ہوئی 2 قبیلوں کی،
ایک سردار کی لڑکی کو دوسرے قبیلے والے اٹھا کر لے گئے. اس کے بعد صلح ہوئی. جس کی لڑکی تھی ان کی طرف سے یہ طے ہوا اور جن کے پاس تھی ان کی طرف سے طے یہ ہوا کہ یہ لڑکی اپنی رضامندی سے جہاں جائے وہاں رہے. جیسا آج کل ہماری گورنمنٹ کا قانون ہے کہ لڑکی کی زبان قانون بن جاتی ہے. لڑکی کہے کہ میں تو دریا پار جاؤں گی تو دریا پار جانے کی اجازت ہے. لڑکی اگر کہے میں تو سمندر میں ڈوب کے مروں گی تو لو مر جا بھائی. تو اس وقت عرب کے قبیلوں میں ایک لڑکی کا باپ کہتا تھا کہ واپس آ جا. وہ کہنے لگی نہیں اب میں یہیں ٹھیک ہوں جہاں اتنے دن میں گزار بیٹھی ہوں. تو وہاں سے یہ بات چل پڑی کہ لڑکی تو بغیرت ہوتی ہے، باپ کی عزت نہیں کی، واپس نہیں آئی، لہذا ان کو پیدا ہوتے قتل کیا کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صحابی خود روتا ہے اور کہتا ہے میں 8 لڑکیاں خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں. یہ ایسے اس نے کیوں کیا؟ صرف جہالت، گمراہی، بدتمیزی، اپنے خود پیدا کردہ. لو جی ہمارا کوئی داماد بنے گا، لو جی ہمارا کوئی جمائی بنے گا. بدبخت اگر یہ سوچے کہ تو کیوں بنا پھر کسی کا.